بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر الرحمن سورہ آل عمران سبق نمبر 124 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس سے لے کر آیت نمبر 115 واللہ علیم بالمتقین تک ہوگا۔ تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم لوگ خیر امت ہو، تم لوگ خیر امت ہو، تم لوگ بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس جو لوگوں کے فائدے کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف معروف کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور منکر سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے بعض مومن ہیں اور ان میں اکثر فاسق یعنی کافر ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے رکوع میں تقوی کی بات تھی کہ حق تقاتہ، جس طرح تقوی کا حق ہے وہی بیان کرو۔ درمیان میں کچھ اوامر و نواہی آ گئے، وہ اب دوبارہ اس اپنے موضوع کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اس کے لیے، کیونکہ تم بہت بہترین امت ہو۔ اور اس آیت میں امت محمدیہ کی امتیازی شان بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے اور یہ نقل کیا جاتا ہے کہ دو یہودی تھے، ان دونوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ بن جبل اور سالم جو مولا ابی حذیفہ تھے، ان سے کہا کہ ہم تو تم سے افضل ہیں، اور جو ہمارا یعنی یہودیوں کا مذہب ہے وہ تو تمہارے مذہب سے افضل ہے، وہ جو جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور یہ بات اللہ کے حکم سے مقدر ہے کہ تم تمام امتوں پر تمہیں برتری ملی ہے۔ جو سابقہ جتنی بھی امتیں ہیں اس میں تم کو برتری ملی ہے۔ یہ تفسیر دیکھیے، کنتم یا امت محمد، اے امت محمد تم، تو خطاب پوری امت سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت سے۔ صحابہ اولین مخاطبین تھے اور اس کے بعد پوری امت اس کے مخاطبین ہیں۔ فی علم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت امتی خیر الامم، کہ میری امت کو خیر والی امت بنایا گیا ہے۔ فی علم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہ مصنف نے جو فی علم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے علم میں کہہ کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو کنتم افعال ناقصہ ہے، اس میں فعل ماضی کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ماضی میں تم اس طرح ہو، تو فی علم اللہ کا لگا کے مصنف نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی امت میں شروع سے ہی خیر الامم ہو، خیر والی امت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے تھے یا بعد میں نہیں رہے، یا ابھی ہو بعد میں نہیں تھے، نہیں، بلکہ شروع سے اللہ کے علم میں ہو۔ خیر امت، خیر والی امت ہو، اخرجت للناس، یہ نکالی گئی ہو تم لوگوں کے فائدے کے لیے۔ جی عزیز، تو قرآن کریم نے امت مہدیوں کو خیر الامم قرار دینے کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجوہ امتاً وسطاً کہا، امت وسط، یہ درمیانی امت ہے، تو معتدل امت۔ خیر الامم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ امت معتدل امت ہوگی اور دوسرے کے اوپر گواہ بنے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ خلق اللہ کی نفع پہنچانے کے لیے وجود میں آئی ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کے فائدے کا سوچو گے، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا سوچو گے، تمہارا مقصد ہی یہی ہے۔ اور تیسرا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سب سے زیادہ اسی امت نے انجام دیا، سب سے زیادہ اسی امت نے انجام دیا، اور اسی کا فریضہ ہے، اس نے انجام دینا ہے، قیامت تک انجام دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی امتوں کو اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا، پہلی امتوں نے اس کو کیا ہے، لیکن اس طرح عموم کے ساتھ نہیں کیا جس طرح عموم کے ساتھ اس امت کو حکم ہے اور یہ امت کرے گی، اس طرح پہلی امتوں سے نے نہیں کیا۔
واپس سبق کی طرف آتے ہیں عزیز طلبہ. جی اخرجت اظہرت ظاہر کی گئی ہو نکالی گئی ہو للناس سے لوگوں کے فائدے کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو تم. ٹھیک ہے. تو اس پہ جو مخاطب خطاب کا صیغہ جو ہے بیان کیا گیا ہے اس میں شرف ہے عزت ہے اس امت کے لیے کہ تم یہ کام کرو گے تم معروف کا حکم دو گے تم منکر سے منع کرو گے. کتنا فضیلت اور اہم کام ہے اور تم ایمان لاؤ گے. اور امن اہل الکتاب اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے لکان ایمان ہو تو ایمان ان کا ہوتا خیر اللہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو ایک تو ان کے اپنے کتاب پر ایمان لانے کا ان کو فائدہ ہوتا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا فائدہ ہوتا. خیر الحم تو وہ بہتر ہوتا ان کے لیے. منہم المؤمنون ان میں سے لیکن ان میں سے بعض مومن ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ واصحابہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی. واکثرهم الفاسقون اکثر ان میں لیکن فاسق ہیں. الکافرون یعنی فاسق سے مراد کافر ہے. اب عزیز طلبہ یہ پہلے ہم نے گزشتہ سبق میں بھی پڑھ لیا تھا کہ معروف کسے کہتے ہیں منکر کسے کہتے ہیں. تو اس کو دوبارہ ذرا ہم دہرا لیتے ہیں کہ معروف کسے کہتے ہیں منکر کسے کہتے ہیں. تو معروف ہر وہ کام ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو جبکہ منکر ہر وہ کام ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہو. دوسری تعبیر اس کی یوں کی جا سکتی ہے کہ معروف طاعات یعنی نیکیوں اچھے اعمال کو کہتے ہیں اور منکر گناہوں کو گناہ کے کام کو منکر کہیں گے. تو اور تیسری اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ معروف تو کتاب و سنت کے مطابق عمل کو کہتے ہیں جبکہ منکر ہر اس کام کو کہتے ہیں جو شرعاً بھی منکر ہو اور عقلاً بھی منکر ہو. شرعاً بھی برا ہو عقلاً بھی برا ہو. اور یہ بات قطعی ہے کہ جو چیز شرعاً بری ہوگی عقلاً بھی وہ بری ہی ہوگی. تو اس کے لیے ایک روایت بھی ہے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تو یہ منکر سے روکنے کی تحدید کی گئی ہے درجہ بندی کی گئی ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے گا. تو وہاں پر بھی منکر کی تعریف یہی کی جاتی ہے کہ جو شرعاً اور عقلاً برا نظر آئے اس کو ہاتھ سے یا زبان سے روک لینا چاہتی ہے. واپس چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. جی لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لن يضروكم نہیں پہنچا سکتے تم کو نقصان الا اذى مگر تھوڑا بہت ستانے کے سوا تھوڑی بہت اذیت دینے کے سوا. وان يقاتلوكم اور اگر وہ تم سے لڑیں گے يولوكم الادبار تو تمہیں پیٹ دکھائیں گے. ثم لا ينصرون پھر انہیں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ ماقبل کا تتمہ ہے جو فرمایا اکثرهم الفاسقون کہ اکثر ان میں سے فاسق ہیں کافر ہیں منکر ہی ہیں. تو فرمایا کہ اگرچہ اکثر فاسق و منکر ہیں تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی اکثریت یعنی کہ مادی ساز و سامان سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تھوڑا سا نقصان پہنچائیں گے بس زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. نہیں یضرکم ای الیہود یا معاشر المسلمین یعنی یہ یہود تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے اے مسلمانوں کی جماعت بشیء کچھ تھوڑا سا بھی الا اذى مگر تھوڑی بہت اذیت باللسان صرف زبان کے ساتھ. ٹھیک ہے. من سب و وعید جو کہ گالی کی صورت میں بیان ہے اس کا گالی کی صورت میں ہو سکتی ہے یا وعید یا کوئی اور سخت بات ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرو گے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہاں زبان سے تھوڑا بہت گالم گلوچ دے سکتے ہیں سب و شتم کر سکتے ہیں تہمتیں لگا سکتے ہیں دھمکیاں دے سکتے ہیں لیکن صرف زبانی حملے کر سکتے ہیں. وَيُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ تم کے ساتھ تمہارے ساتھ خطاب کرے گے نا يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ جو تمہیں پیٹ دکھائیں گے منہزمین ہار جائیں گے وہ. ثُمَّ لَا يَنصُرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی علیکم تمہارے خلاف بل لکم النصر علیہم بلکہ تمہاری مدد کی جائے گی ان کے خلاف. ٹھیک ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے ان کے خلاف. ضربت علیہم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے. ضربت علیہم الذلة ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے. اینما ثقفوا جہاں پر بھی پائے جائے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس الا کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے وحبل من الناس یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے. وباءوا بغضب من اللہ انجام کار وہ اللہ کا غضب ہی لے کر لوٹیں گے. وباءوا اور لوٹیں گے وہ اللہ کا غضب ہی لے کر. وضربت علیہم المسکنۃ اسی اور ان پر محتاجی یعنی مسکینی مسلط کر دی گئی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ سب اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا انکار کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق اور انبیاء کا ناحق
پیغمبروں کا ناحق قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب اس لیے کہ وہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے. جی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو یہود ہے ان پر ذلت کی مہر لگا دی گئی ہے. بس یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہی ہوں گے، ان کو اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ملے گی ان کو. تو جب تک یہ قرآن کو نہ مان لے یا دینی اسلام کو قبول نہ کر لے تب تک یہ کسی کی پناہ میں نہیں آ سکتی. ہاں یہ ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، قرآن کو مان لے، یا پھر یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیں. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. ضربت علیہم الذلۃ انما ذقفوا، ذلت ان پر ڈھا دی گئی ہے جہاں پر بھی پایا جائے. حیث ما وجدوا، جہاں پر پایا جائے. فلا عز لهم، ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. ولا اعتصام، اور نہ ہی کوئی بچاؤ ہے. الا کائنین، الا یہ کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں. کائنین کہہ کے اشارہ کر دیا کہ بحبل اللہ حال بن رہا ہے، بحبل اللہ حال بن رہا ہے. تو یہ مستثنیٰ ہے ضربت علیہم الذلۃ سے، یعنی ان پر ذلت ڈھائی گئی ہے. الا بحبل من اللہ، اللہ کہ ایک صورت میں ان کو وہ ذلیل نہیں ہوں گے کہ اللہ کی رسی کو وہ پکڑ لیں. اور دوسری صورت کیا ہے؟ وحبل من الناس، اللہ اور لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں. المؤمنین، مومنین کی رسی کو. اس کی کیا صورت ہوگی؟ صورت بتا رہے ہیں وہم عہدہم الیہم بالامان، وہ صورت یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لے امن کا، علی اداء الجزیہ، جزیہ دینے کے اوپر. الا عصمت لهم غیر ذالک، تو حاصل معنی یہ ہے کہ اس کے علاوہ، یعنی اللہ کی رسی کو پکڑنے کے علاوہ کہ قرآن کو مان لے اور مومنوں کے ساتھ معاہدے کے علاوہ کوئی بچاؤ نہیں ہے ان کا. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹ جائیں گے. ورجعوا کے معنی میں اللہ کے غضب لیتے ہوئے. اور ضربت علیہم المسکنہ، اسی طریقے سے مسکینی ان پر ڈالی گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک عجیب عذاب ان کا بیان فرمایا کہ ان پر غربت اور مسکینی مسلط کر دی گئی ہے. وہ کس وجہ سے؟ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. تو صاحب زاہد نے لکھا ہے کہ بیشتر اکثر یہودی فقراء اور مسکین ہوتے ہیں. تو اگرچہ مال ان کے پاس ہوتا ہے لیکن کنجوس، بخیل اور صاحب مال ہونے کے باوجود مسکینوں کو بالکل بھی نہیں دیتے ہیں، مفلسی دکھاتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ان کو جو ہے نا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے نبی کو قتل کیا ہوگا. اور آگے ان کے اس گناہ کا بھی بیان آ رہا ہے. ذالک بانہم، یہ سب اس وجہ سے، یہ بھی سبب انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. پہلا گناہ یہ مسکینی اور یہ ذلت کیوں ڈالی گئی ان کے اوپر؟ پہلا گناہ یہ کہ اللہ کی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، قرآن کا. دوسرا گناہ کیا؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر نہ حق. ٹھیک ہے، معصوم انبیاء کو قتل کرتے تھے. تو وہی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا. ذالک، یہ تاکید کے لیے ہے، ما قبل کی ذالک بانہم، اس کی تاکید کے لیے ہے. بما عصوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی. ایک گناہ. وکانوا یعتدون، دوسرا گناہ یہ کہ وہ انہوں نے حد سے تجاوز کر لیا نافرمانی میں. ایک یہ کہ نافرمانی کرنا، دوسرا یہ کہ نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنا. حد سے تجاوز کرنے کی کیا صورت ہے؟ صاحب جلالین صورت بتا رہے ہیں یتجاوزون الحلال الى الحرام، ہے کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کر دیا، یعنی حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا اور حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا. جی لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. لیکن یہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں. لیسوا سواء، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہے. من امۃ قائمۃ، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہے. اہل کتاب ہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں. یتلون آیات اللہ، ہیں جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. آناء اللیل، رات بھر. وہم یسجدون، اس حالت میں کہ وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ تمام اہل کتاب برے ہیں اور تمام کے تمام اہل کتاب جو ہیں وہ کافر ہی ہیں. تو اہل کتاب میں سے مومن بھی جو ہے ان کی اوصاف اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بیان فرمائی ہے. اس آیت کے شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے ذرا تاخیر سے تشریف لے آئے. تو دیکھا صحابہ منتظر ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی مذہب کا کوئی شخص اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، صرف تم ہی اللہ کا ذکر میں ہو. تو اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی. لیسوا ای اہل الکتاب سواء، برابر نہیں ہے. مستوینا، ٹھیک ہے، اشارہ ہے کہ مستواء حال ہے
من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امۃ قائمۃ راہ راست پر قائم رہنے والے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ترکیب من اہل الکتاب خبر مقدم ہے، اور امۃ قائمۃ موصول صفت میں کر مبتدا مؤخر ہے. اور لیسوا سواء یہ لیسا کا اسم ہے، واو ضمیر ضمیر، اور سواء اس کی خبر ہے. امۃ قائمۃ مستقیمۃ، قائمۃ سے مراد کیا ہے کہ قائم رہنے والی ہے سیدھے راستے پر، ثابتۃ علی الحق، اور حق پر ثابت قدم رہنے والی ہے. کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اصحابہ، جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی وہ جو حق پر قائم رہنے والے ہیں. جی یتلون آیات اللہ آناء اللیل ای فی ساعتہم، رات کے وقت میں قرآن پڑھتے ہیں. وہ یسجدون، اور اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں. یصلون، اس سے مراد سجدہ ہے، یعنی جز کہہ کے کل مراد لیا، جو سجدہ جو کہ جز ہے نماز کا، وہ جز کہہ کے پوری نماز کل مراد لیا. حال وهم یسجدون، جیسے کہ ترجمے سے واضح ہو گیا، یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے، وہ حالیہ ہے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات. 4 صفات مزید اور بیان کی ہیں اہل کتاب مومنین کی، کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور خیرات میں نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ، اور یہ جن کا ذکر کیا گیا ما قبل نیک لوگوں میں سے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن لَيْسُوا كَذَٰلِكَ، اور ان میں سے بعض وہ جو اس طرح نہیں ہے. وَلَيْسُوا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے نہیں ہے. تو یہ دوسرا رخ دکھا دیا صاحب جلالین نے، کچھ لوگ صالحین ہیں اور کچھ لوگ صالحین نہیں. وما تفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اور جو بھلائی بھی کریں گے، جو بھی بھلائی وہ کریں گے، فلن یکفروہ، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں. وما تفعلوا بالتاء ایتها الامہ، وما تفعلوا اگر مخاطب کے ساتھ ہو، تا کے ساتھ ہو، تو یہ امت مراد ہے کہ اے امت محمد، جو بھی تم نیکی بلائی کا کام کرو گے اس کو ضائع نہیں کیا جائے. والیاء الامۃ القائمہ، اور اگر یا مراد ہو ما یفعلہ، تو یہ امت قائمہ، یہ والی امت مراد ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے جو مومن ہے وہ مراد ہوں گے. فلن یکفروہ بالوجہین، یہ بھی دونوں وجہ سے ہیں. فلن یکفروہ فلن تکفروہ، ٹھیک ہے، تا اور یا کے ساتھ مراد. ای تعدموا ثوابہ، یعنی تمہیں ثواب سے محروم نہیں کیا جائے گا. بل تجاوزون علیہ، بلکہ اس کا بدلہ دیا جائے گا. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جانتے ہیں. یہ جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ اس امت کو خیر الامم کیوں کہا گیا، کیا وجہ ہے اس کی، جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں غیرین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.